चेक कर सो जी नवा एक सिस्टम आया जिस छोटे दाने जड़े ने बिल्कुल अलग मशीन की वैंदी है थोड़े सामने और कोई मिट्टी नहीं कोई बिल्कुल साफ सुथरी मूंगफली जी। ये नवी मशीन आई है जी नवा एक सिस्टम सैम इंजीनियर वर्क्स सैद अड्डा उन्हें शुरू किया जी। नंबर भी तुहानूं दिखाने हैं। ये उस्ताद गुलाम हुसैन जी जिन्हें ये नवा सिस्टम शुरू किया जी। आसम इंजीनियर वर्क सैद अड्डे तो अच्छा गुलाम हुसैन नाम है जी। फोन नंबर तुहानूं सामने नजर आ रहा। तक जी दिन ब दिन जी तरक्की हो रही है जिस तरह टैक्नोलॉजी की इसी तरह जड़े जरी हालात बनाने भी दिन ब दिन तब्दीलियां आ रही हैं जी। पहले लोग त्रिंगलों नाल मूंगफलियां गांदे है जी हवा होंदी है ते उस नाल हुण थोड़ा जे सिस्टम चेंज हो गया जी। हुण दिन ब दिन मशीनरी जिहड़ी है वो भी तरक्की करती रहिंदी है। इस दफा नवी मशीन जी इन्हें बनाई है जी आसम इंजीनियर वर्क सैद अड्डा ते उस्ताद गुलाम हुसैन और इस ये फंक्शन इन्हें ला दिता जी कि जेडे निक्के दाने ना जो बिल्कुल अलग ते साफ सुथरी ते सोहनी मूंगफली ये नवा सिस्टम इन्हें शुरू किया जी और माशाल्लाह बड़ा कामयाब है जी। अज इन्हें साढ़े तो बिस्मिल्लाह की है। और सोनू मूंगफली का रेट दसीए जी। मूंगफली इस वक्त जेडे चकवाल मंडी रेट चल रहा है तलगंग मंडी चो वो 10,000 तो लैके तकरीबन 15,000 रुपए तक है जी। अज का जोड़ा रेट आया वो एक डेरी जी होंगी है सोहनी मूंगफली वो समझ लो भी वैंदी है 16,000 तक इतना है। लेकिन इस दफा माशाल्लाह जी मूंगफलियां भी सोहनियां ते टांगरियां भी चंगियां जी। मूंगफलियां बारिशां शारिशां टाइमां नाल होईयां ते चंगियां वधियां मूंगफलियां जी। और आज की सोहनी ढलती शाम है जी। इलाका जी चकमलूक तहसील जिला चकवाल तो साढ़े पेज दे एडमन चौधरी अफरत साहब घौड़ साहब भी साढ़े को आए जी ते बैठे हुए साढ़े कोल ही। शायद तुसे इन्हां जानते भी हो तो पहचानते भी हो तो मजीद थोड़े नाल करे सन गप्पां लै सन तो तुसे लाओ गप्पां तो सानू दिओ जी इजाजत। है लो जी लो चौधरी साहब। अच्छा मैं चकवाल मेरी जान के फॉलोअर्स को मेरा सलाम चौधरी अफरत साहब लंगा से। अच्छा ऐसे है कि ये हम बैठे हुए हैं जैसे इन्होंने तारफ़ कराया होगा चक मलूक में। तो ये हमारी बड़ी चकवाल की कैश क्रॉप्स में एक बड़ी अहम फसल होती है मूंगफली। ठीक है पोटवार रीजन आप पूरा कह लें जिसमें जेलम के कुछ इलाके आते हैं रावलपिंडी ऑलमोस्ट आता है उसमें लेकिन तहसील गुजर खान सारी आती है और चकवाल में तहसील चकवाल और पहले हमारा साबका एक तहसील होती थी तलगंग जो कि अब डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट तलगंग अभी कह लें पहले हमारी तहसील थी चकवाल की। तो ये जो मूंगफली है ये हमारी कैश क्रॉप्स में बेसिकली बारानी इलाका है। तो यहाँ पर दो फसलें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं फार्मर के लिए, एक गंदम और एक मूंगफली। तो ये जिस जगह हम आए हुए हैं ये चकमलूक है तो यहाँ पर ये थ्रेशर लगा हुआ था। तो इसमें जो मैंने चीज़ देखी चूँकि मेरा तलक भी एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से है तो पहले ये होता था कि ये जो आपके सामने वो मूंगफली डाली जा रही है ना इस थ्रेशर में तो क्या होता था कि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते थे यानी उसको पुश करना पड़ता था। अब भी एक नई मॉडिफिकेशन आई है डेफिनेटली टाइम के साथ साथ जिद्दत आती है। तो ये हमारे एक मास्टर गुलाम हुसैन साहब हैं साइम के नाम पर ये साइम इंजीनियरिंग के नाम पर सैयद अड्डा है इधर तहसील गुजर खान में। ठीक है जो पिंडी चकवाल रोड है उसके ऊपर एक जगह है सैयद अड्डा। ठीक है वहाँ पर इनका सेटअप है जिसमें से ये इन्होंने मॉडिफिकेशन की है। इसके दो की फीचर्स हैं। एक तो ये है कि ये जो हम
ذمہ دار لوگ اس کو گالا لگانا بھی کہتے ہیں, دتھا لگانا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے ان کو یہ میری ٹرمنالوجی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو مونگ پھلی ڈال رہے ہوتے ہیں نا تھریشر میں, جن لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ گالا اور دتھا یا یہ کیا چیز ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے بہت زیادہ نا وہ کہہ لیں کہ اس کو ہارڈ کام تھا, اسٹرائیو کرنا پڑتا تھا, پش کرنا پڑتا تھا. اب جس طرح یہ گندم کی تھریشر لیتی ہے, آپ بس اس کے اوپر رکھو اور خود کار طریقے سے یہ کھینچ کے اس کے اندر لے جاتی ہے اور پھر وہ دانے سارے الگ کر دیتی ہے. اور اس میں سب سے جو مجھے اچھا فیچر لگا ہے کہ پہلے جہاں سے یہ مونگ پھلی کے دانے نکلتے تھے نا, اس میں مٹی کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرات وہ بھی ساتھ آ رہے ہوتے تھے, اور مونگ پھلی بھی جو کمزور دانے ہوتے تھے اور جو ذرا اچھے تگڑے دانے ہوتے تھے وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہوتے تھے. اس میں انہوں نے یہ ایڈیشن دیا ہے کہ جو اچھے والے دانے ہیں نا, کیونکہ مونگ پھلی اگر جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو اس کے ریٹس بھی انہی چیزوں کی وجہ سے لگتے ہیں. اگر آپ کی مکس ہو تو ریٹ کم لگتا ہے, لیکن اگر اچھی مونگ پھلی ہو, ساری موٹا دانہ ہو, تو اس کا ریٹ کمپیریٹیولی 3 سے 4 ہزار, سم ٹائم ایون 5 ہزار تک بھی من کے پیچھے فرق پڑ جاتا ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے سائم انجینئرنگ نے یہ نیا فیچر اس میں ایڈ کیا ہے کہ نہ صرف آپ کا جو گالا ہوتا ہے وہ بڑا ایزیلی لیتی ہے, یعنی اس میں فارمر کے لیے بھی بہتری ہے, ٹائم کم لگتا ہے, اور جو ٹریکٹر والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ یہ دانہ وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں اچھا یو صاف ہو کے نکلتا ہے. تو جو لوگ ذمہ داری سے یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے بڑا اچھا آپشن ہے. یہ سائم انجینئرنگ ہے سید اڈا پہ, ماسٹر غلام حسین صاحب ہیں, استاد غلام حسین, وہ اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں. میری ابھی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, تو آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں. میں ان کا نمبر بھی بول دیتا ہوں, جو لوگ اس سے انٹرسٹڈ ہیں وہ نمبر بھی نوٹ کر لیں, 0345928445. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں, 0345 92 84 245. اور جو لوگ پٹوار سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے علاقے کے, ان کے لیے ہے کہ اگر تسا نا اس چیز چاہیے نہ ہوئے نا تھریشر نہ کام کرانا ہوئے تو تسا نے سید اڈے اپر اس نہیں ہے نا انجینئرنگ دی دکان ہے اتنے گچ کے نا تسی ملے کہ نو, اور یہ تسا نا موڈیفیکیشن بڑی چنگی کرنے. اساں نا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ یہ اسی اس گڈی نے کرایا تو الحمدللہ بڑا اچھا نا یہ چلنا پیا. تو میں نمبر تسا کی بھی بائی چھوڑنا 0345 92 84 245. ٹھیک ہے, تو جو لوگ اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بنیادی طور پہ مقصد آپ کو چکوال کا یہ کلچر دکھانا تھا. یہ دیکھیں مغرب کا ٹائم ہے, ابھی بڑی اچھا موسم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں انہوں نے ڈیریاں لگائی ہوئی ہیں, ڈیریوں کی صورت میں یہ نکالی جاتی ہے. اس کو آپ جو ذرا فارمی لینگویج ہے اس کو مونگ پھلی کی ہارویسٹنگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہم چکوال والے تو اس کو مونگ پھلی کی گائی کہتے ہیں کہ گا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ذرا میرے جیسی فارمی ہوئے ہیں وہ اس کو نا پینٹ ہارویسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ سے شیئر کرنا مقصود تھا. اچھا موسم ہے اور ریٹ ابھی مونگ پھلی کی اس لیول کے نہیں ہیں. اللہ کرے ریٹس میں بھی کچھ بہتری آئے, اور چونکہ اس دفعہ بارشیں ساون اور بادوں میں اتنی اس لیول کی نہیں ہوئی ہیں جس طرح مونگ پھلی کو چاہیے ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی میں اپنے علاقے سے آیا ہوں, ادھر تو مونگ پھلی کا پھل اتنا اچھا نہیں ہے. دوسرا ہماری تھوڑی پچھیتی ہوتی ہے, ان لوگوں کی اگیتی کاشت ہے, ہمیں تو ابھی ہوش ہی نہیں ہے نہ ابھی دیکھا ہے کہ پھل اس کے نیچے ہے کتنا اور کب تک اس کو ہم مارکیٹ میں لے کے جائیں گے. لیکن یہاں پر یہ فصل تیار ہے اور پھل بھی مجھے کمپیریٹیولی اپنے علاقے سے یہاں پر تھوڑا بہتر لگ رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی یہ جو زمین میں نے سوائل دیکھی ہے, یہ سوائل اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ریتلی زمین ہے. بہرحال آپ لوگوں سے ایک معلومات شیئر کرنا مقصود تھا. دوسرا جو لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں اس میں کافی ساری ان سے معلومات ہیں, اور جو لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہماری ٹریڈیشن ہے, ایک روایت ہے, ایک کلچرل ایک کہہ لیں کہ کراپ ہے ہماری, کیش کراپ ہے وہ ہماری. اس کے لیے ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے. آپ سب دوستوں کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ. چکوال میری